بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں گلبار سمرو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم میٹرک کلاس کی اسلامیات کی بک میں سے حصہ نمبر 2 احادیث مبارکہ کے حوالے سے لیکچر سنیں گے، اور جس میں احادیث مبارکہ میں سے حدیث نمبر 11 سے 20 تک آج ہم لیکچر سنیں گے، جبکہ اس سے پہلے آپ نے پہلے لیکچر میں جو حدیث کے حوالے سے لیکچر ہوا تھا اس میں آپ نے حدیث نمبر 1 سے 10 تک لیکچر سنا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ احادیث مبارکہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی تشریح کے ساتھ آپ نے اپنی فیر کاپی پہ ضرور ان کو نوٹ کیا ہوگا۔ تو آج ہم حدیث نمبر 11 سے 20 اس لیکچر میں حدیث کے حوالے لیکچر سنیں۔ ہماری اسلامیات کی بک میں سے ٹوٹل 20 احادیث مبارکہ ہیں، ان میں سے حدیث نمبر 11 ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھایا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے دین کو ایک عمارت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا ستون نماز ہے، اور جس نے اس ستون کو قائم رکھا یعنی نماز ادا کی جیسا کہ اسے ادا کیا جانا چاہیے، تو گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو گویا اس نے پوری عمارت کو ڈھا دیا۔ اور ایک اور حدیث میں نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، اس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو کہ نماز ترک کرنے سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور حدیث نمبر یہ جو 12 ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ یعنی جمعے کا خطبہ اسلامی تعلیمات اور رہنمائی کا وہ عظیم ذریعہ ہے، لہٰذا خطبے کو خاموشی اور پوری توجہ سے سننا اور سمجھنا چاہیے۔ اور یہ حصول علم کا ایک اصول بھی ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور پوری توجہ سے سنا جاتا ہے۔ اکثر اوقات جمعے کے خطبے کے دوران افراد باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سننے کی اہمیت اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے کہ خطبے کے دوران بات کرنے والوں کو خاموش رہنے کو کہنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے خود منع کرنے والے اور قریب بیٹھنے والے افراد کی توجہ اور دھیان میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور حدیث نمبر 13 میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم۔ جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس میں آداب جمعہ، آداب مجلس، احترام انسانیت، تہذیب و سلیقہ اور نظم و ضبط کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو بعد میں آنے والے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہ جائیں، کیونکہ یہ بات آداب مجلس کے خلاف ہے، اور پہلے سے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے احترام کے خلاف بھی یہ بات جاتی ہے۔ اور جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جب وہ پہلے آتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جو مسجد شریف میں پہلی والی صفیں ہوتی ہیں پیچھے بیٹھنے کے بجائے پہلی والی صفوں میں آ کر بیٹھیں، کیونکہ پیچھے آنے والے جب لوگ آئیں تو ان کو ان کی گردن پھلانگنے کی حاجت باقی نہ رہتی ہے۔ اور اس حدیث پاک میں احترام، لوگوں کے احترام کے خلاف بھی نیز تہذیب و سلیقہ کی منافی بھی ہے، لہذا شائستگی کے ساتھ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا چاہیے جو پیچھے بعد میں لوگ آتے ہیں۔ ایسا نہ کرنے والا گویا اپنے لیے جہنم کی طرف راستہ یعنی پل بنائے گا۔
اور حدیث نمبر 14 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تؤتوها تسعون واتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. جب نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان وقار سے چلتے ہوئے آؤ. جو نماز تم پالو اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے تو اسے پورا کر لو. اس حدیث میں تاخیر سے نماز میں شریک ہونے والے افراد جو ہیں ان کی رہنمائی کی گئی ہے کہ عام مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ رکعت حاصل کرنے کے لیے بھاگتے ہوئے آ کر جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں. حدیث مذکورہ میں ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. تاکید کی جا رہی ہے کہ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ, نماز میں شریک ہو جاؤ اور جتنی نماز مل جائے جماعت کے ساتھ ادا کرو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو. بھاگ کر آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے بھاگ کر آنے سے نہ صرف بھاگ کر آنے والے کی سانس پھول جاتی ہے اور اس کا نماز میں خشوع و خضوع قائم نہیں رہتا اور دوسروں کی نماز میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے اور ناشائستہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند اور خانہ خدا کو کے آداب اور انسانی وقار کے خلاف ہے. اور حدیث نمبر 15 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے, اس کی راتوں میں قیام کیا, اس سے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اس حدیث میں روزہ دین اسلام کا بنیادی رکن کہا گیا ہے. اس کی طرف بتایا گیا ہے کہ روزہ جو دین اسلام کا بنیادی رکن ہے اور رمضان کے مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج, صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے. اس ماہ کو نیکیوں کی فصل بہار کہا جاتا ہے. ہر تندرست عاقل بالغ پر جس کے لیے کوئی شرعی عذر مانع نہ ہو رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اب جو کوئی ایمان کے تقاضاؤں کی تکمیل میں اور بارگاہ الہی سے ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پہلے سارے گناہ یعنی پچھلے سال جو رمضان آیا تھا اس سال کے رمضان تک اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں رمضان کی احترام کی وجہ. اور حدیث نمبر 16 کے للصائم فرحتان فرحت عند افطاری و فرحت عند لقاء ربی. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. یعنی روزہ بظاہر ایک مشقت والی عبادت ہے, تکلیف والی عبادت ہے. اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سہنے کا انسان عادی بناتا ہے اور بھوک اور پیاس اس کے اوپر مسلط ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے اعتبار سے یہ دنیا میں موجب راحت اور آخرت میں باعث رحمت ہے. دنیا میں موجب راحت اس طرح ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت و تندرستی برقرار رہتی ہے, جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. روزے دار دن بھر اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں کھانے پینے سے اجتناب کرتا ہے, لیکن افطار کے وقت اس کے لیے ایک خوشی کا سامان ہے, خوشی کا سما ہوتا ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اسے فیضیاب ہوتا ہے اور ایک فرحت و مسرت محسوس کرتا ہے کہ اس کے سامنے ہر طرح کے کھانے اور ٹھنڈے پانی موجود ہوتے ہیں جبکہ وہ پورے دن کا بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا اور روزہ رکھنے کا جو آخری قیامت کے دن جو انعام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کا دیدار ہے. جبکہ دوسرے لوگ محشر کے میدان میں اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے اور جو روزے دار ہوں گے وہ قیامت والے دن اس وقت جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اس وقت وہ خوشی اور مسرت کے عالم میں اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں. حدیث نمبر 17 میں ہے کہ من حج البیت فقضى مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدہ غفر له ما تقدم من ذنبہ.
جس نے بیت اللہ شریف کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر کچھ انسانوں کا مجموعہ ہوتا ہے، 100-200 آدمی جمع ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ گزرنے سے، کیونکہ لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو کسی کو اگر کوئی انسان کا کوئی ہاتھ پاؤں لگ جاتا ہے تو اس وقت انسان کو ادھر سے گزرنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو گویا حج کے دوران لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ جس نے حج کے دوران صبر کی دامن کو چھوڑ دیا اس نے حج کا ثواب کھو دیا، اس کا حج کا ثواب اسے سمجھو ختم اس نے کر دیا۔ تو حج بھی ایک اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور ہر صاحب استطاعت یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج تک یعنی کعبۃ اللہ شریف تک پہنچنے کی اس کو طاقت ہو، اور وہ اس کے واپس آنے تک اس کے گھر والوں کو بھی اتنی استطاعت دے کر جائے اور پیسہ دے کر جائے، خرچہ دے کر جائے کہ جب تک وہ واپس آئے تب تک ان کو بھیک نہیں مانگنا پڑے۔ اور حج کے موقع پر پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، لہذا اس بات کا اہتمام اور احتیاط ضروری ہے کہ اس موقع پر صبر و تحمل، عفو درگزر اور ایثار سے کام لیا جائے۔ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنی زبان یا اپنے ہاتھ سے کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اس احتیاط اور اہتمام سے حج ادا کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 18 میں من اغبرت قدماؤ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلودہ ہوئے اللہ نے اس کو آگ پر حرام کر دیا۔ بندہ اپنے رب کی خوشنودی اور رضا پانے کے لیے بھی مشقت برداشت کرتا ہے، اس پر اس کے لیے اجر ہے، اور جو قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اٹھاتا ہے وہ اس کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کا باعث بنتا ہے۔ جہاد، علم کا حصول، نماز اور دیگر فرائض کی ادائیگی، مسلمان بھائی کی مدد، بیمار کی عیادت، انسانیت کی فلاح و بہبود اور اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تو اس کے ہر قدم پر نیکی اور اس کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ قدم کے غبار آلودہ ہونے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنا اور میدان عمل میں نکلنا ہے، اور ایسے قدموں کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور جو 19 حدیث مبارکہ ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اور ذمہ داری اور نگہبانی ایک ایسا فرض ہے جس سے کوئی بھی انسان آزاد نہیں ہو سکتا، مبرہ نہیں ہو سکتا، اور حکمران اپنی رعایا یعنی عوام کے حقوق کی نگہداشت اور ان کے فلاح و بہبود کا ذمہ دار ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت و پرورش کے ذمہ دار ہیں، استاد طالب علم کا نگہبان، یہاں تک کہ ایک دفتر کا جو چپڑاسی بھی ہوتا ہے وہ بھی کسی نہ کسی کام کا ذمہ دار و نگہبان ضرور ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے اپنے فرض منصبی اور نگہبانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اور اس طرح جو کسی ادارے کو چلا رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی اسکول چلا رہا ہے، اسکول کا ڈائریکٹر ہے، اس کے لیے بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ قیامت والے دن ان سے یہ پوچھا جائے گا اس کے ذمہ داریوں کے بارے میں، ہر ایک انسان سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے اپنے فرائض کو پوری دیانتداری، محنت اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو ہماری یہ آخری 20ویں حدیث ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، نفع پہنچاتا ہے۔
اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیا میں عزت اور کامیابی انہی لوگوں کو میسر ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ویسے ظاہر میں یہ بات واضح ہے کہ ہر ایک انسان یہ تو ضرور چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ پہنچے، لیکن حقیقت میں کامیاب انسان وہ ہوتے ہیں جن کا فائدہ پہنچانا صرف اپنے لیے مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اور ہمارے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ہر کسی کو میری طرف سے کچھ نہ کچھ کوئی فائدہ پہنچے۔ تو اس طرح کی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی کامیاب ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کامیاب کرنے میں ان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، اور انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے کوشاں وہ لوگ رہتے ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہیں اور اسے فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اس میں ہماری دنیاوی اور آخرت کی نجات کا راز پوشیدہ ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے اس ویڈیو میں حدیث نمبر 11 سے 20 تک یعنی 10 احادیث مبارکہ ان کی تشریحات وضاحت کے ساتھ آپ نے سنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ جس طرح پہلی ویڈیو میں حدیث نمبر 1 سے 10 تک آپ نے لیکچر سنا، اس کو احادیث مبارکہ کی تشریح کے ساتھ آپ اپنی فیر کاپی پہ ضرور نوٹ کیا ہوگا، اور اسی طرح آپ اس کے ساتھ حدیث نمبر 11 سے 20 تک ان احادیث مبارکہ کو بھی اپنی فیر کاپی پر اچھی رائٹنگ میں ضرور نوٹ کر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔